وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق الله العظيم. محترم عزیزو، بزرگ اور دین ایمانی بھائیو، سورہ احزاب کی ابتدائی آیات کے اندر ایک بہت ہی اہم اور حساس مسئلے کی جانب قرآن کریم نے توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی بچے کو پالے، اس کی پرورش کرے، تو پالنا، پرورش کرنا، کفالت کرنا یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے، شریعت نے اس کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ پرورش کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، کفالت کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس بچے کو کوئی شخص اپنا بیٹا یا اس بچی کو اگر کوئی اپنی بیٹی بنا لے اور اس کو وراثت کا حقدار سمجھے یا شادی بیاہوں کے سلسلے میں ان کی حلت اور حرمت کو بدلے، شریعت نے اس کی گنجائش نہیں رکھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ گزشتہ ہفتے ہمارے سامنے بہت ہی تفصیل کے ساتھ آ چکا۔ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی کہ ان کا نام ان کے والد کے نام کے علاوہ کسی اور کی جانب منسوب ہو۔ چنانچہ حضرت زید، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا اور لوگوں نے عرب کے اس قدیم رواج کے اعتبار سے ان کو زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا تھا، قرآن کریم نے آ کر اس رواج کو ختم کیا اور فرمایا ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ تو ایسے بچوں کو ان کے اصل باپ کی جانب نسبت کر کر پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ جو باپ نہ ہو اس کی جانب اس بچے کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی یہ فلاں کا بیٹا ہے جو اس کا باپ نہ ہو، بلکہ اس کے اصل باپ کی جانب نسبت کی جائے گی۔ قرآن کریم کہتا ہے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں اس کے اصلی باپ کا علم نہیں ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے رفیق ہیں، ساتھی ہیں۔ یہ بیٹے نہیں ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں، یا کوئی اور جو رشتہ ہو وہ رشتہ ہے، یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کے تفصیلی مسائل پچھلے 2 ہفتوں میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اب قرآن کریم کی سورہ احزاب کی یہ 6ٹھی آیت ہے جس کے اندر رب العالمین نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی یہ مؤمنین کے، مؤمنوں کے، ان کی جان سے زیادہ حقدار ہے۔ نبی، پیغمبر، یہ ایمان والوں کے ان کی جان سے زیادہ حقدار ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی بیویاں یہ مؤمنین کی مائیں ہیں۔ پیغمبر
پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی بیویاں، یہ اہل ایمان کی، مؤمنین کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر رب العالمین نے رشتوں کے سلسلے میں بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ تمام تر رشتوں کا ایک مقام اور ایک حیثیت ہوتی ہے۔ ہر رشتے کا ایک مقام، ایک جگہ ہے۔ اس رشتے کو، اس تعلق کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ ہر تعلق کی اپنی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے کسی کو نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، نہ کسی کو کسی کے احترام میں، عقیدت میں اتنا اضافہ کیا جائے کہ کسی اور کی عقیدت اور محبت متاثر ہونے لگے۔ رب العالمین کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے کہ وہ رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اولیاء کرام کا الگ مقام ہے، بزرگان دین کا، علماء کا الگ مقام ہے، صحابہ کا الگ مقام ہے۔ ان سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اولیاء کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھا دے کہ نبی کا درجہ اور مقام اس سے متاثر ہونے لگے تو یہ چیز کہنا چاہیے یہ عقیدت نہیں، محبت نہیں، بلکہ کسی اور کے مقام کے اندر کمی کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص پیغمبر کے مقام کے اندر اتنا اضافہ کرے، اتنا کہنا چاہیے بڑھوتری کرے کہ اس سے رب العالمین کی ربوبیت کے اندر کمی آ جائے، اللہ کی خالقیت کے اندر کمی آ جائے، تو یہ عقیدت اور احترام حد سے بڑی ہوئی ہے، جس سے کسی دوسرے کا حد، دوسرے کا مقام اور مرتبہ وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو رب العالمین نے ہر ایک کی ایک سرحد قائم کی ہے، ہر ایک کا ایک مقام طے کیا ہے، اور اس سے کسی کو آگے پیچھے کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے سلسلے میں بتایا گیا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر کا مقام یہ ہے کہ وہ مؤمنین کے لیے ان کی جان سے بڑھ کر حقدار ہے۔ اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ، جو تعلق ہے اور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت وہ اپنی جان سے بڑھ کر ہو، اپنی جان سے بڑھ کر ہو۔ اس لیے کہ انسان، مفسرین نے سلسلے میں بڑی بہترین بات لکھی ہے کہ ایک بندہ، اگر کوئی بندہ نیک بھی ہے تو خود اس کی جان، خود اس کا نفس اس کے لیے بہتر نہیں سوچ سکتا جتنا کہ اس کے نفس کے سلسلے میں، اس کی جان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نافع ہیں۔ کوئی انسان خود اپنے لیے اپنے نفع کو، نقصان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پرکھنے والا نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ جی میرے لیے نفع اور نقصان اس چیز کے اندر ہے، تو ہماری عقلیں نفع اور نقصان کے اس فرق کو غلط سمجھ سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے متعلق جب کہہ دیا کہ جی تمہارا اس کے اندر نفع ہے اور اس کے اندر نقصان ہے، اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ انسان کو اپنی ذات، اس کی اپنی جان وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پہنچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی باتیں، آپ کے وعدے، آپ کے تجربات، آپ پر آنے والی وحی وہ انسانوں کے لیے سراسر نفع ہے، اس کے اندر نقصان نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور ایک انسان خود اپنے لیے بے پناہ ایسے فیصلے لے لیتا ہے جس کے اندر اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو انسان کے لیے وہ اس کی جان سے بڑھ کر ہے کہ انسان کا نفع وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بتایا کہ جی تمہارا نفع اس چیز کے اندر ہے، انسان کی عقل مانے یا نہ مانے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔
اسی طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے کہ آپ پر ہر رشتہ قربان کیا جائے، آپ پر ہر عقیدت قربان کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام تر چیزوں کو قربان کیا جائے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ وہ تمام تر تعلقات سے، قرابت سے، رشتہ داری سے، تمام سے بڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موقع پر فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور خود اس کی جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ من والده وولده والناس اجمعین، تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک موقع پر فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، کہ تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، اس کی کوئی خواہش نہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے۔ اور صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ہم اور آپ تو اس محبت کے زبانی دعوے دار ہیں، اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کر کر دکھائی۔ انہوں نے اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اور خود اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نچھاور کر دیا۔ تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر وہ مؤمنین کے لیے ان کی جان سے بڑھ کر حقدار ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور دوسری بات جس آیت کے اندر فرمائی وہ یہ کہ پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کی ازواج یہ اہل ایمان کے لیے بحیثیت ماں ہیں، ماں کے درجے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا مقام اور مرتبہ وہ امت کے لیے روحانی ماؤں کا ہے کہ جس طرح سے ماں کا ادب اور احترام اور اکرام لازم اور ضروری ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ازواج کا مقام اور مرتبہ بھی وہ ماؤں کے مقام اور مرتبے کے برابر ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پر ذہن میں رہے کہ پیغمبر کی ازواج کا ماں قرار دینا یہ عقیدت اور احترام اور اکرام کے درجے میں ہے، نہ اس درجے میں کہ ان سے پردے کی قیدیں ختم ہو جائیں۔ پردے کی قید وہ امت کے لیے پیغمبر کی بیویوں سے وہ ہر حال میں رہی ہے۔ تو یہ عقیدت اور احترام اور اکرام کے سلسلے میں ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کر دینی ضروری ہے کہ امت کا ایک گروہ جو پیغمبر کی ازواج کا بھی کسی درجے میں دشمن رہا ہے، امت کا ایک گروہ جنہوں نے پیغمبر کی بیویوں کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے دین کو حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین انہی کے ارد گرد گھما دیا، اور انہوں نے جب کہنا چاہیے سب و شتم کی باری آئی تو صحابہ کرام پر بھی تنقید کی، اور کہنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر اور خاص طور سے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر بھی تنقید کی۔ ان کو قرآن کریم کی اس آیت نے بڑا کہنا چاہیے چیلنج کیا کہ جی اگر ہم کو اپنے آپ کو ایمان والا کہنا ہے تو حضرت عائشہ کو بھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ان کو بھی اپنی ماں کا درجہ دینا ہوگا۔ یہ بات مفسرین نے لکھی ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ان لوگوں نے کے سامنے یہ مشکل درپیش ہوئی کہ حضرت عائشہ کو بھی ہم اپنی ماں کے برابر درجہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ایک حدیث گڑھی۔ ذرا آپ سوچئے کہ کتنا عجیب و غریب معاملہ اس طبقے کا رہا ہے۔ انہوں نے ایک حدیث گڑھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی،
خدا کی پناہ ایسی خطرناک بات کہ کون کہہ سکتا ہے اور کس کے بارے میں کہہ سکتا ہے. کیا کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ وصیت کی تھی کہ علی اگر میرے بعد کوئی میری ازواج میں سے کوئی اگر کہنا چاہیے تمہاری تابعداری کے اندر نہ آئے، تمہیں اختیار ہے کہ میری وفات کے بعد ان میں سے جس کو چاہو طلاق دے دو. سوچے کتنی عجیب و غریب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے وصال کے بعد اپنی بیویوں کو طلاق دینے کا اختیار دیا تھا. اور اس بنیاد پر نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کے مطابق طلاق دے دی تھی. حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی نہیں رہی. ذرا سوچئے کہ کتنی عجیب و غریب اور کتنی خطرناک بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت علی کے سلسلے میں حضرت ازواج مطہرات کے سلسلے میں کہی گئی. قرآن کریم کی آیات کے مخالف ہے. رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا. آگے اسی سورت کے اندر آگے بات آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اب اپنی کسی بیوی کو طلاق دینے کے مختار نہیں ہیں، آپ نہیں دے سکتے. جب قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ آپ اپنی ازواج کو اب طلاق نہیں دے سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حضرت علی سے کہیں گے کہ آپ میرے بعد طلاق دینے کے حقدار ہے؟ اور یہ حق تو شریعت میں ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنا حق اپنے داماد کے حوالے کر دے، وہ بھی وفات کے بعد. ایسے الزام اس طبقے کے اندر بڑے پائے گئے. بہرحال رب العالمین نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر ایمان والوں کے بالمقابل ان کی جانوں کے زیادہ حقدار ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر کی ازواج، پیغمبر کی بیویاں وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں. آگے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. یہاں یہ بات سمجھیے، قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھیے. قرآن کریم ایک بات جو اس سے قبل چل رہی تھی وہ یہ کہ قرآن کریم نے ساری کی ساری چیزوں کو متعین کیا ہے، ان کی حدود طے کی ہیں. اسی سلسلے میں معاملہ وراثت کا ہے کہ کسی غیر کے بچے کو اپنا بچہ کہہ لینے سے میراث اس کی جانب منتقل نہیں ہوگی. کسی غیر کے بچے کو آپ اپنی زبان سے یہ کہہ لیں کہ میرا بچہ ہے تو اس کی جانب آپ میراث منتقل کر دیں، یہ نہیں ہوگا. اور رب العالمین نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے بات کہی کہ آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر کا مقام کیا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ازواج مطہرات کا مقام کیا ہے. لیکن قرآن کریم نے تیسری بات یہ کہہ دی کہ وراثت جو تقسیم ہوگی اس کے اندر پیغمبر یا ازواج مطہرات یا کوئی اور رشتہ ہو، یہ سارے کے سارے رشتے اور یہ سارے کے سارے تعلقات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میراث کی تقسیم جو ہوگی وہ اپنے اصولوں کی بنیاد پر ہوگی. ان اصولوں کا وہاں پر کوئی کہنا چاہیے وہاں پر یہ اصول میراث کی تقسیم کے اندر نہیں چلیں گے. اس بات کو پھر سمجھیے کہ وراثت جو تقسیم ہوگی، وراثت کسی اور رشتے کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوگی. وراثت کا تعلق وہ صرف اور صرف خونی رشتہ ہے. اسی لیے رب العالمین نے پیغمبر کے مقام اور تعلق کو بیان کیا، ازواج مطہرات کے تعلق کو بیان کیا، اور تیسری بات یہ فرمائی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ، کہ رشتہ دار بعض سے زیادہ حقدار ہے. رب العالمین نے رشتہ داروں کی پوری ایک فہرست سورہ نساء کے اندر بیان کی ہے کہ میراث کے اندر کس طرح تقسیم ہوگی. رب العالمین نے جو رشتے بنائے ہیں وہ اولاً ماں باپ کا رشتہ ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے. یہ رشتے ہیں جہاں پر میراث کی تقسیم ہوتی ہے.
اگر کسی شخص کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت اس کے باپ دادا اور بیوی اور بچوں میں تقسیم ہوگی. اگر ان میں سے کسی درمیان میں کوئی کمی ہے پھر بہن بھائیوں میں جاتی ہے, اس کے بعد پھر بھتیجے بھتیجیوں میں جاتی ہے, اور پھر اس طرح کی پوری ترتیب قرآن کریم نے اور شریعت اسلامیہ نے متعین کی ہے کہ جی وراثت پہلے یہاں جائے گی, پھر یہاں جائے گی, پھر یہاں جائے گی, پھر یہاں جائے گی, پھر یہاں جائے گی. یہ پورا کا پورا نظام ہے, سسٹم ہے. اس نظام اور سسٹم کے علاوہ اگر انسان یہ چاہے کہ میرا تعلق فلاں سے زیادہ مضبوط ہے, میں اپنی اس میراث کو اس کو دے دوں, نہیں چلے گا. آپ کی اگر وراثت میں آپ کے بھائی کا حصہ ہے, اگر بھائی سے آپ کی لاکھ نہ بنتی ہو, لیکن شریعت یہ کہے گی کہ وراثت کا حقدار وہ ہے. آپ کا قریبی, آپ کا ایمانی بھائی ہی کیوں نہ ہو, آپ کا قریبی, آپ کا جگری یار ہی کیوں نہ ہو, لیکن وراثت کی تقسیم میں اس کا شریعت نے کوئی حصہ نہیں رکھا, کوئی حصہ نہیں رکھا. چاہ جائے کہ آپ کسی ایسے کو اپنا بیٹا بنا لیں جس سے آپ کا کوئی رشتہ اور تعلق نہ ہو, آپ چاہیں کہ ساری کی ساری میراث اس کو دے دیں, نہیں ہوگا. قرآن کریم نے رشتوں کا پورا ایک نظام قائم کیا ہے. رب العالمین نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا, وَأُولُو الْأَرْحَامِ, اور رشتہ دار بعضهم اولا ببعض, ان میں سے بعض سے بڑھ کر ہیں, حقدار ہیں, فی کتاب اللہ, اللہ کے کتاب کی روح سے, اللہ کی شریعت کی روح سے ان کے درجات طے ہیں. آپ ان کے درجات کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. من المؤمنین والمہاجرین, ایمان والوں کے مقابلے میں, مہاجرین کے مقابلے میں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھیے. جب اسلام مکہ مکرمہ کے اندر تھا, اس موقع پر ایک بہت تھوڑی تعداد اہل ایمان کی تھی اور ایک بڑی تعداد مشرکین کی تھی. اب کوئی شخص کہنا چاہیے ایمان لایا, اب اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ غیر ایمان والا ہے, اس کی اولاد غیر ایمان والی ہے, وہ اکیلا تنہا ایمان والا ہے. تو اس وقت حکم یہ تھا کہ اس شخص کی میراث کافروں کو نہیں دی جائے گی, اس شخص کی میراث وہ مؤمنین ہی کو ملے گی. یہ اس وقت کا یہ نظام تھا مکی زندگی کے اندر. اس کے بعد جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے اور بھی صحابہ کرام نے ہجرت کی, تو مدینہ منورہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نظام یہ قائم کیا کہ مدینے کے انصار کو جمع کیا, مکے کے مہاجرین کو جمع کیا, اور ایک مہاجر اٹھایا, ایک انصار اٹھایا, اور دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عمل مواخات کے نام سے مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا. تو مہاجرین کی تعداد کو الگ الگ انصار سے جوڑ دیا گیا تھا, اور ایک مہاجر اور ایک انصار یہ آپس میں بھائی تھے. اس کی بڑی عجیب و غریب کہانیاں ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے اس اجنبی رشتے کو, جو کل تک ایک دوسرے کو جانتے نہ تھے, کس طرح سے نبھایا. اس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. انصار و مہاجرین کے جب یہ رشتے قائم ہوئے تو انصار کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے اس رشتے کی بنیاد پر, اگر کسی کے پاس 2 گھر تھے, ایک کا مالک اپنے مہاجر بھائی کو بنا دیا. اگر کسی کے پاس 2 باغ تھے, ایک باغ کا مالک اپنے اس بھائی کو بنا دیا. اگر ایک باغ تھا آدھا کر دیا. بڑی عجیب و غریب واقعات ہیں کہ کس طرح سے انصار نے اس رشتے کا پاس رکھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا, اور مہاجرین کے لیے ساری کی ساری وسعتیں کر دی, اپنے گھر خالی کر دیے, اپنے باغات دے دیے, کھیت بانٹ لیے, ساری کی ساری چیزوں کے اندر تقسیم کر دی, برابر کا بانٹ دیا. سگے بھائیوں کے درمیان اس طرح کی تقسیم نہیں ہوا کرتی جس طرح مہاجرین اور انصار کے درمیان کا یہ معاملہ طے ہوا تھا.
اور جس طرح سے انصار کا یہ عمل قابل حیرت ہے کہ انہوں نے اتنا عجیب و غریب سخاوت کا مظاہرہ کیا، اس سے بڑھ کر مہاجرین کا ایثار اور ان کی قناعت اور ان کا زہد عجیب و غریب ہے کہ ان تمام دیے ہوئے مالوں کو صحابہ کرام مہاجرین کی جماعت میں لینے سے انکار کر دیا۔ نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھائی بنایا ہے، ہم محبت اور اخوت کی بنیاد پر بھائی ہیں، رہا آپ کا مال یہ آپ اپنے پاس رکھیے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے ان کی مواخات کرائی، بھائی چارہ کرایا، اور یہ انصاری صحابی ان کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے بازار کا پتہ بتا دیجئے، میں بازار کا راستہ دکھا دیجئے، میں وہاں جاؤں گا، خود محنت کروں گا، خود کماؤں گا اور خود سے اپنا مال اور اسباب جمع کروں گا، آپ اپنا مال اپنے پاس رکھیے، صرف اتنا کر دیجئے کہ بازار کا پتہ بتا دیجئے۔ صحابہ کرام کی، انصار و مہاجرین کی یہ بڑی عجیب و غریب کہانیاں ہیں، بڑا عجیب و غریب اثار ہے کہ تاریخ انسانیت میں جیسی مثالیں نہیں ملتی۔ بہرحال آج صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اخوت کرائی تھی، جو مواخات کرایا تھا، اس کی بنیاد پر بھی میراث کی تقسیم اس دور کے اندر ہوئی تھی، اور ایک نظام تھا کہ اگر کوئی شخص کا، کسی شخص کا انتقال ہوا تو ان کی میراث کے اندر ان کا انصاری بھائی حقدار ہے یا مہاجر بھائی حقدار ہے۔ لیکن قرآن کریم نے اس موقع پر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا، ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا کہ مکے کے اندر ایمان کی بنیاد پر میراث جو تقسیم ہوتی تھی وہ اب نہیں ہوگی۔ مدینہ منورہ کے اندر انصار اور مہاجرین کے درمیان جو میراث کی تقسیم کا نظام تھا وہ اب نہیں ہوگا۔ یہ نظام میراث کا جو یہ سسٹم چلے گا یہ رشتے کی بنیاد پر، خونی رشتے کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ خون کا رشتہ میراث کی تقسیم میں ہر رشتے سے بڑا ہوا ہے۔ اسی کو اس آیت کے اندر فرمایا وَأُولِي الْأَرْحَامِ، اور رشتے بعضهم اولا ببعض، بعض سے بڑے ہوئے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے۔ اس کو مفسرین نے فرمایا ہے احکام میراث کے اندر یہ رشتے بعض سے بڑے ہوئے ہیں، من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں سے بڑے ہوئے ہیں، مہاجرین سے بڑے ہوئے۔ سمجھ میں آئی آیت کا مطلب یہی ہے کہ میراث کی تقسیم وہ ایمان کی بنیاد پر نہیں، ہجرت کی بنیاد پر نہیں جیسے پہلا ہوتا تھا، بلکہ رشتے کی بنیاد پر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تمام تر تعلقات سے بڑا ہوا ہے، لیکن میراث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی وراثت میں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوگا، اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر تعلق اور رشتہ تو کسی کا نہیں ہے۔ تو جب حال یہ ہے کہ وراثت میں کسی اور ایمان والے کا حصہ نہیں، جب وراثت میں کسی مہاجر بھائی کا حصہ نہیں، جب وراثت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں، جب وراثت میں ازواج مطہرات کا حصہ نہیں، تو پھر ایسا بچہ جو تمہارا تھا ہی نہیں وہ وراثت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مقام، تمام تعلقات، یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وراثت کا قانون وہ اپنی جگہ ہے۔ قرآن کریم نے وراثت کے موقع پر بڑی اچھی بات فرمائی، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے زیادہ قریب نفع دینے کے اعتبار سے کون ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ تم یہ سوچو کہ جی ہم اپنی وراثت کو فلاں شخص کی جانب منتقل کر دیں، ہمیں اس سے نفع زیادہ ہے، تعلق زیادہ ہے، اس نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، بڑا بھلا کیا، اس نے ہمارا علاج کیا، بیماری میں دیکھ ریکھ کی، فلاں کیا۔ قرآن کریم کہتا نہیں، تم نہیں جانتے کون تم کو زیادہ نفع دینے والا ہے۔ قانون کی زبان الگ ہوتی ہے، احسان ایک الگ چیز ہے، لیکن قانون ہوتا ہے۔ قانون اگر اس طرح لچکدار بنائے جائیں تو پھر معاملہ الگ ہوگا۔
اسلام نے میراث کا قانون بڑا ٹھوک بجا کر صاف ستھرا بیان کیا ہے. اور یہ بات گزشتہ ہفتے بھی عرض کی تھی کہ وراثت کا قانون قرآن کریم کے اندر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. کوئی اور قانون اتنا مفصل اور اتنا لمبا بیان نہیں کیا گیا جتنا رب العالمین نے وراثت کا قانون بیان کیا ہے. اور اس قانون کے توڑنے پر بھی رب العالمین نے شدید ترین عذاب کی دھمکی دی. بہرحال آگے فرمایا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا. قانون کی بات تو یہی ہے مگر یہ کہ تم اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ کوئی بھلائی کرو، اس کی گنجائش ہے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے اولیاء کے ساتھ اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ کوئی بھلائی کرو، اس کی گنجائش ہے. اور وہ گنجائش کس طور پر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ان کو ہدیے کے طور پر کچھ دے دے، ان کو یوں ہی کچھ عطا کر دے، یا اپنے مرنے کے بعد وصیت ان کے سلسلے میں کر دے کہ جی میرے انتقال کے بعد فلاں چیز میرے فلاں اعزاء کو، اقربا کو، رشتہ دار کو، دوست کو، احباب کو دے دینا. اس کی یہ وصیت جیسے کہ گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا اس کے تہائی مال میں نافذ ہوگی، تہائی مال میں نافذ ہوگی. وصیت کا معاملہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ وصیت انسان کے تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے. تو یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اور کو دینا ہی چاہتا ہے تو اپنی حیات میں جو دے دے، اپنی زندگی میں جو گفٹ اور ہبہ کے طور پر دے دے وہ دے سکتا ہے. اور مرنے کے بعد وصیت کی گنجائش ہے جو اس کے تہائی مال میں جاری ہوگی. اسی کو رب العالمین نے فرمایا الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، الا یہ کہ تم اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ، اپنے اولیاء کے ساتھ کچھ بھلائی کرو، اس کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے. اور فرمایا کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ چیز، یہ قانون، یہ بات یہ کتاب کے اندر، لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے، طے شدہ بات ہے، لکھی ہوئی بات ہے. اگلی دو آیات کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اس سورت کی ابتدا میں جو بات فرمائی کہ اے نبی وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، کہ آپ پیروی کیجئے، اتباع کیجئے اس چیز کی جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر وحی کی گئی. یہاں پر رب العالمین نے پیغمبروں سے، نبیوں سے لیے ہوئے عہد کا ذکر کیا ہے. سورہ اعراف کا وہ رکوع آپ کو یاد ہوگا جہاں رب العالمین نے اس عہد کا ذکر کیا تھا جو تمام تر انسانوں سے عام طور سے لیا گیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. رب العالمین نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آدم کے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، حضرت آدم کی پیٹھ سے تمام تر انسانوں کو نکالا تھا اور ان سے یہ عہد لیا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے یہ بات کہی تھی قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب. تو تمام تر انسانوں کی روحوں نے رب العالمین سے اس وقت ہی عہد لیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ عہد کیا تھا. یہ عہد عام طور سے تمام تر انسانوں سے لیا گیا تھا. اور یہاں اس آیت کے اندر اس عہد کا ذکر ہے جو اسی وقت میں پیغمبروں سے لیا گیا تھا. رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، تمام پیغمبروں سے عہد لیا تھا. پیغمبروں سے کس چیز کا عہد لیا گیا؟ مفسرین فرماتے اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر پیغمبروں سے ان کی نبوت اور رسالت کے سلسلے میں عہد لیا گیا کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو لیں گے، پکڑیں گے، تمام تر انسانوں تک پہنچائیں گے۔ اور مفسرین نے بات بھی لکھی ہے کہ اسی عہد کے اندر یہ بات بھی داخل تھی، اور دیگر تمام پیغمبروں سے رب العالمین نے خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت اور ایمان کا عہد بھی لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام تر پیغمبروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا ہے، رسالت کا اقرار کیا ہے، اور اس بات کا عہد لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ تمام تر پیغمبروں کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار کے بغیر ادھوری۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے رب العالمین سے یہ عہد کر آئے کہ اللہ کے اس پیغام کو انسانوں تک پہنچائیں گے۔ نبوت اور رسالت کی بحث ہمارے اس تفسیر کے اندر کئی مرتبہ آ چکی کہ یہ بہترین مقام، بہترین منصب ہے منصب نبوت۔ رب العالمین نے اس منصب کے لیے اعلیٰ ترین افراد کو منتخب کیا، چنا، اور پیغمبر اور انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر انسانوں میں کوئی افضل اور بہتر نہیں۔ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام انسانوں کے سچے ہمدرد، سچے کہنا چاہیے خیر خواہ تھے۔ انسانوں کی جتنی خیر خواہی اور بھلائی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے کی ہے، کائنات کے اندر کسی نے نہیں کی۔ رب العالمین نے ان تمام پیغمبروں سے پہلے ہی عہد لیا تھا کہ اس منصب نبوت اور رسالت کو صحیح طور پر انجام دیں گے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر اسی عہد کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے پیغمبروں سے ان کا ایک عہد لیا تھا، اور فرمایا وَمِنْكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا آپ سے بھی لیا تھا، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے بھی لیا تھا، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے بھی لیا تھا، وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ سے بھی لیا تھا، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا تھا۔ یعنی پیغمبروں کا ذکر عام طور سے کر کر رب العالمین نے 5 پیغمبروں کو خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ پیغمبر، یہ پانچوں کے پانچوں پیغمبر دیگر تمام پیغمبروں کے درمیان سب سے زیادہ مقام اور مرتبے کے حامل ہیں۔ یہ 5 پیغمبر، ان 5 پیغمبروں کو اولو العزم بھی کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نے اس عہد کا ذکر فرمایا اور ان 5 پیغمبروں کا خاص طور سے ذکر فرمایا، اور فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا۔ میثاق کہا ہی جاتا ہے پختہ عہد کو، لیکن رب العالمین نے میثاقًا غلیظا کہا ہے، بڑا گاڑھا اور پختہ عہد لیا تھا ان پیغمبروں سے۔ کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے اللہ سوال کرے ان کی سچائی سے متعلق۔ روز قیامت میں جب ہر ایک سے سوال ہوگا تو تمام اہل ایمان سے بھی سوال ہوگا اور پیغمبروں سے بھی سوال ہوگا کہ تم سے عہد لیا تھا، تم نے اپنے اس مقام اور مرتبے کا کتنا پاس و لحاظ رکھا اور اس دعوت کو، اس پیغام کو کس انداز سے پہنچایا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، ان سے عہد اس لیے لیا تاکہ ان کی سچائی کے سلسلے میں ان سچوں سے سوال ہو۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اور صادقین سے مراد انبیاء بھی ہے، اور صادقین سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو ان پیغمبروں کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو سچا کہنے والے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اپنے اوپر آنے والی وحی کی اتباع ضروری ہے، اور تمام اہل ایمان کے لیے اس وحی کے ساتھ ساتھ ان تمام پیغمبروں کی اتباع بھی ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے
دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام اپنے الگ البیلے مذہب کا دعویٰ کرتا ہے. آج کی عجیب فکر ہے کہ جی یہ مسلمان، یہ مومن، یہ اپنے علاوہ تمام مذاہب کا انکار کرتے ہیں. یہ آج کے اس دور کے اندر یہ بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ جی باقی مذاہب والے تو کہتے ہیں کہ جی کوئی سا مذہب اختیار کر لو، سب ٹھیک ہے، سب ایک ہی منزل کی جانب جاتے ہیں، لیکن یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی تمام مذاہب غلط ہیں، صرف مذہب اسلام ٹھیک ہے. یہ ایک عجیب طرح سے سوال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام جب تک ہے تمام مذاہب خطرے میں ہیں. اور اسلام کا پیغام کیا ہے؟ اسلام تو تمام تر مذاہب کا محافظ ہے، تمام پیغمبروں کی سیرت کا، ان کی نبوت کا محافظ ہے. ہم یہ کہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہودیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے ساتھ چل سکتی ہے، عیسائیت حضرت عیسیٰ کے علاوہ تمام پیغمبروں کا انکار کر دے وہ بندہ عیسائی رہ سکتا ہے. کسی اور مذہب کا ماننے والا صرف اپنے مذہب کے لیڈر، قائد اور اپنے مذہب کے رہنما پر اقرار کرے اور سب کا انکار کر دے، اس کے اس مذہب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. لیکن ایک ایمان والے کا ایمان جب تک مکمل نہیں، جب تک کہ وہ یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ اور عیسائیوں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ اور ہر زمانے کے اندر 1,24,000 کی جو تعداد ذکر کی جاتی ہے، ان تمام پیغمبروں کو اللہ کا رسول اور نبی نہ مانے اور کہنا چاہیے ان پر نازل ہونے والی کتابوں کو اقرار نہ کرے، وہ بندہ جب تک مومن ہی نہیں ہے. یہودیت کی کتاب کو ماننا پڑے گا، ان کے پیغمبر کو ماننا پڑے گا، عیسائیوں کی کتاب کو ماننا پڑے گا، ان کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور احترام اور ان کی توقیر اور تعظیم کرنی ہوگی. اگر ان کی عظمت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی کی تو بندہ مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. مذہب اسلام تو تمام کے تمام مذاہب کا محافظ ہے، ان کے پیغمبروں کی زندگی اور سیرت کا محافظ ہے، اور ہر دور کے اندر تمام تر پیغمبروں کو اپنے کہنا چاہیے ایمان کا اہم جز اور حصہ مانتا چلا ہے. اسلام کے سلسلے میں یہ تمام تر پیغمبر یہ بالکل غلط ہے. چنانچہ فرمایا لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. وأعد للکافرین عذابا الیما، اور جو لوگ اس نبوت کا، ان انبیاء علیہ السلام کا انکار کر دیں اور کافر ہو جائیں، اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. رب العالمین ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں پر سورہ احزاب کا ایک رکوع مکمل ہوا، اس کے آگے غزوہ احزاب کا ذکر شروع ہوگا، جس غزوے کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ احزاب پڑا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا